ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اللہ کی عزت کی قسم، آج مسجد میں کھڑا ہوں، باہر محفل ہوتی تو کوئی بات نکل ہی جاتی ہے، آج تو اس گھر میں کھڑا ہوں جس گھر میں علی نے شہادت کا جام پیا ہے، یہاں تو سچ ہی کہوں گا، یہاں تو حق ہی بولوں گا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علی کتابوں سے نہیں ملتا، علی خطابوں سے نہیں ملتا، علی واعظوں سے نہیں ملتا، علی خطیبوں سے نہیں ملتا، علی مولویوں سے نہیں ملتا، علی قاریوں سے نہیں ملتا، علی جب بھی ملتا ہے صدقہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، فضل خدا کا ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب یہاں اس آیت میں یہ اصول بھی جناب سلیمان نے سمجھایا، کہا صرف اتنا نہیں کہنا یہ میرا رب کا فضل ہے، اعتراف بھی کرو، مانو ہم مانتے ہیں، اس کے بعد اصول حیات یہ ہے، طرز زندگی یہ ہے کہ لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اس نے یہ تخت دے کر مجھے آزمایا ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اور دنیا والوں، اللہ کریم نے ہمیں ولایت علی عطا فرما کر بھی آزمایا ہے کہ شکر ادا کرتے ہو یا کفر ولایت علی کرتے ہو۔ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو کفر کرے گا اللہ کو حاجت نہیں کہ تم علی کو مانو، تمہیں حاجت ہے کہ تم علی کو تسلیم کر لو۔ تو آج اس ہستی کا تذکرہ ہے، آج اس ہستی کا تذکرہ ہے، آج اس ہستی کی آمد کا جشن ہے، آج اس ہستی کی آمد ہے۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، آج میں چند جملے عرض کرتا ہوں، جا کے سورۃ الدہر کو 29ویں پارے میں سورۃ الدہر کو جا کے دوبارہ پڑھیے، سورۃ الانسان کو جا کے دوبارہ پڑھیے۔ آج وہ آیا ہے، آج ہمارے اندر یہ جنون کیوں ہے، آج یہ جذب و کیف کیوں ہے، آج یہ سرور و مستی کیوں ہے، آج مسجد الحسنین غوثیہ کے در و دیوار بھی جھوم کیوں رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مبالغہ کا جملہ ہے کہ در و دیوار جھوم رہے ہوں گے، اور یار جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے ہیں، میرا رب کہتا ہے یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وہ زبور پڑھیں تو پرندے ٹھہر کے سنتے ہیں، پہاڑ جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، زبور سے پہاڑ جھومتے ہیں، اور جب علی کا تذکرہ ہوگا تو مصطفیٰ کے صدقے میرا رب در و دیوار کو بھی زندگی عطا فرما دیتا۔ آج سچی بات ہے کہ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے، اگر میں ابھی ای سی جی کرواؤں تو رپورٹ اچھی نہیں آئے گی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے یقیناً، لیکن تذکرہ آخر کیوں ہے؟ یہ جشن کیوں ہے؟ خوشی کیوں ہے؟ یہ چہرے کیوں دھمک رہے ہیں؟ کیا لالچ ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جا کے یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ آج اس ہستی کی آمد ہے، آج اس کا جشن ہے، آج اس کا تذکرہ ہے، جس کے صدقے میں، جس کے واسطے اور وسیلے سے میرا رب یومن ابوسن کم تریرا کو، ہم جیسے فقیروں کو ندرتن و سرورا عطا فرمائے گا۔ یومن تفسیر کا وقت نہیں، ترجمے کا وقت نہیں، اور الحمدللہ ایک جامعہ میں دارالعلوم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ یومن ابوسن کم تریرا کو ندرتن و سرورا عطا فرمائے گا۔ آج اس کی آمد ہے جس کے صدقے یومن ابوسن کم تریرا کو میرا رب جنتن و حریرا عطا فرمائے گا۔ آج اس کی آمد ہے، آج اس کا جشن ہے، آج اس کا تذکرہ ہے کہ جس کے صدقے میرا رب یومن ابوسن کم تریرا کو، یومن ابوسن کم تریرا کو آنیات من فضہ واکواب کانت قواریر عطا فرمائے گا۔ آج اس کی آمد ہے، آج اس کا تذکرہ ہے، آج اس کا جشن ہے، اور ہمارا لالچ یہ ہے، ہمارا حرص یہ ہے، ہماری ہوس یہ ہے کہ جس کے صدقے میرا رب یومن ابوسن کم تریرا کو زنجبیل و سلسبیل عطا فرمائے گا۔ آج اس کی آمد ہے، آج اس کا تذکرہ ہے، آج اس کا جشن ہے، جس کے صدقے میرا رب
یومن ابوسن کم تریرا کو، یہ سنیے گا، لذت کے ساتھ سنیے گا، یومن ابوسن کم تریرا کو، ولدان مخلدون لؤلؤا منصورا کے سانچے میں عطا فرمائے گا۔ آج اس کا تذکرہ ہے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا ہے، آج یہ لذت کی دنیا ہے، آج یہ ہوس کی دنیا ہے، لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، پینے میں لذت آتی ہے، دیکھنے میں لذت آتی ہے، آج اس کا تذکرہ ہے، آج اس کی آمد ہے، اور تم وہ خوش نصیب ہو جو اس کا تذکرہ کر رہے ہو۔ دنیا تو گمراہ ہے، دنیا تو بھٹکتی پھر رہی ہے، وہ دنیا کا جام پی کر لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج اس کا تذکرہ ہے جس کے صدقے یومن ابوسن کم تریرا کو میرا رب شرابن طہورا عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، بس سمجھ نہیں آ رہی بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے، کیونکہ آج اس کا تذکرہ ہے جو امام کائنات کا سب سے پہلا مقتدی ہے، میرے مصطفیٰ کا سب سے پہلا مقتدی ہے۔ واہ، میرے مصطفیٰ کا جو سب سے پہلا مقتدی ہے، پھر میرے رب نے اسے ساری کائنات کا مقتدا بنا دیا۔ آج اس کا تذکرہ ہے جو مصطفیٰ کا مقتدی ہے، جو مولا حسن کا مقتدا ہے، مولا حسین کا مقتدا ہے، مولا سجاد کا مقتدا ہے، مولا باقر کا مقتدا ہے، مولا قاسم کا مقتدا ہے، مولا رضا کا مقتدا ہے، مولا صادق کا جعفر صادق کا مقتدا ہے، مولا تقی کا مقتدا ہے، مولا نقی کا مقتدا ہے، مولا حسن عسکری کا مقتدا ہے۔ تو آج ہم اس کا تذکرہ کیوں نہ کریں جس امام کا دنیا انتظار کر رہی ہے، جو امام منتظر ہے، میرا علی اس کا بھی مقتدا ہے۔ امام منتظر کا بھی مقتدا ہے۔ اور یہ حدیثیں آپ سب نے پڑھی ہیں، سب نے پڑھی ہیں، سنا تو ضرور ہوگا کہ وقت ہوگا نماز فجر کا، مولا مہدی مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بن مریم کی آمد کا اعلان ہو جائے گا، اعلان ہوگا، جناب عیسیٰ آگے آئیں گے، امام مہدی عرض کریں گے حضرت آپ تشریف لائیے مصلی امامت پہ، آپ امامت کروائیے، آپ جماعت کروائیے۔ تو حضرت عیسیٰ ان کی بارگاہ میں اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں گے کہ میرے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ مہدی تو عیسیٰ کا بھی امام ہے۔ تو جماعت کروائیں گے مولا امام مہدی، اور حضرت عیسیٰ بن مریم پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو آج اس کا تذکرہ ہے جو عیسیٰ بن مریم تب آئیں گے، تب، اور مقتدی بن کے آئیں گے میرے رسول کے، اور امتی بن کے آئیں گے۔ میں نبی عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا، مقتدی عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، امتی عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آئیں گے، ان کا امام مہدی ہوں گے، اور آج اس کا تذکرہ ہے جو مہدی کا بھی امام بن کر آیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انس، ایک وہ وقت تھا کہ صلی علی الملائکہ 7 سنین وعلی علی، کہ 7 سال اس کائنات میں زمانے میں ایسے گزرے ہیں کہ ان 7 سالوں میں ملائکہ یا مجھ پہ درود پڑھتے تھے یا علی پہ درود پڑھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کون سے 7 سال تھے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ 7 سال تھے، اب مجھے نہیں پتا وہ زمانہ کون سا ہے، بس آقا نے بتا دیا، آقا کے لیے تو سارا زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ 7 سال تھے جب اللہ کی توحید کی گواہی یا مصطفیٰ دیتا تھا یا مرتضیٰ دیتا تھا۔ تو آج اس ہستی کا تذکرہ ہے، یہ زمان و مکان کی قید میں آ سکتا ہے کیا؟ یہ کتاب و تحریر یا ورق کی قید میں آ سکتا ہے؟ یا آپ کے کرتاس و قلم کا محتاج ہے، یا آپ کی زبان کا محتاج ہے؟ اور جس پہ سلامتی کائنات بننے سے پہلے جبریل بھی بیچتا ہو، سارے ملائکہ بیچتے ہوں، وہ تیری سلامتی کا محتاج نہیں، تو اس کی سلامتی کا محتاج ہے۔ تو آج اس کا تذکرہ ہے جس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور کہا علی یاد رکھو الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدہ، لوگوں کے شجرے علیحدہ علیحدہ ہیں، میرا اور علی کا شجرہ اللہ نے ایک بنا دیا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ بھی شجرہ نور سے ہیں، تو جس کا شجرہ مصطفیٰ والا ہے رب نے اسے بھی نور بنا دیا ہے۔ یہ باتیں آج کی ہیں، آج کے زمانے کی باتیں ہیں، کب سے میرے رب نے بنا دیا ہے۔ الناس من شجر شتى وانا وانت من شجرۃ واحدہ، یہ نور و بشر کی باتیں بات کی ہیں، رب نے مصطفیٰ مرتضیٰ کو پہلے بنا دیا ہے۔ اور آج اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ام سلمہ کو کہا کہ ام سلمہ جا کے علی کو بتا دو لحمہ لحمی دمہ دمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ اب بتائیے اس کا تذکرہ ہم کیا کر سکتے ہیں جسے میرے رب نے مصطفیٰ کا گوشت بنا دیا ہے۔ یہ بات کبھی میں نے پہلے کی تھی، قرآن سے غلاف اتر جائے تو قرآن کے تقدس میں، قرآن کے اتمام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غلاف مقدس ہو گیا، قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ سورہ یاسین نکل جائے تو قرآن مکمل نہیں ہوتا، تو اس شجرہ سے علی نکل جائے تو وہ شجرہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، اب آپ کی اس میں گرامی علی پہ بات کی جائے یا پھر آپ کے لقب حیدر پہ بات کی جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حیدر کون سا شیر ہوتا ہے؟ شیر تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جو اسد اللہ الغالب ہوتا ہے وہ حیدر ہوتا ہے۔ شیر کچھار میں بیٹھا ہو تو وہ نیرا اسد ہوتا ہے، کچھار سے باہر نکل کے چہل قدمی کرے تو زرغام ہو جاتا ہے، وہ زرغام اپنے شکار پہ نظر ڈالے تو زیغم ہو جاتا ہے، وہی زیغم جب تیور بدل کے دوڑنا شروع کرتا ہے، شکار کے قریب جاتا ہے، وہ حمزہ ہو جاتا ہے، وہی حمزہ جب شکار پہ حملہ کر دیتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا سانس روک لیتا ہے، اس کا جینا دوبھر کر دیتا ہے، تو وہ عباس ہو جاتا ہے۔ وہ عباس جب شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو وہ حیدر کرار ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، یہ سارے آپ نے اشارے تو پہلے میرے بھائیوں سے سن لیے ہیں کہ جہاں علی ہوتا ہے وہیں مقدر ہوتا ہے۔ آج تک یہ جھگڑا ہی حل نہیں ہوا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ چلیں یار، علی پیدا تو ہوئے، ہم وہ ہیں جو علی کو پیدا ہونے والا مانتے ہیں، علی کو سب کچھ مان کے علی کو مولود مانتے ہیں، ساری فضیلتوں کے باوجود علی کو پیدا ہونے والا مانتے ہیں۔ تو علی کو اللہ نے کعبے میں بھیجا اس لیے تھا، دنیا والوں جب ڈولی فاطمہ کی نبی کے گھر سے نکلے گی تو جا کے روکے گی وہاں پہ جہاں دھولا اللہ کے گھر کا ہوگا۔ آپ نے نور الہدا کو پڑھا، ہم سلام کرتے ہیں۔ آپ نے قدوری کو بار بار پڑھا، ضمنی امتحان میں بھی پڑھا، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے کنز الدقائق کو پڑھا، اس کی عبارتیں پڑھی، جو مرضی کیا، ہم سلام کرتے ہیں۔ آپ نے ہدایہ وقایہ سب کچھ پڑھا، ہم سلام کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایہ میں جب آپ نے پڑھا تھا کہ نکاح مکمل تب ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم کف ہو جائیں، ہم کف ہو جائیں، تو اللہ نے علی کو کعبے میں فاطمہ کا ہم کف بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو لہذا اگر دل پہ پتھر رکھ کے یہ مان بھی لیا جائے کہ نہیں کعبے میں پیدا ہونا کوئی فضیلت نہیں، مقدر ہے، حکیم بن ہزام بھی تو پیدا ہوئے، لوگ کہتے ہیں بس خیر ہے، مقدر ہے، حکیم بن ہزام بھی تو پیدا ہوئے،
لیکن وہ مقدر کرنے والے حکیم بن ہزام کا مانتے ہیں، علی کا نہیں مانتے۔ اس کا مطلب ہے علی کا وہ مانتا ہے جو خود مقدر والا ہوتا۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں علی جہاں ہوتے ہیں فضیلت بھی وہاں ہوتی ہے، مقدر بھی وہاں ہوتا۔ تو یہ بات کی نا شادیب صاحب نے کی، ہارون شاہ صاحب نے کی، اور فہیم شاہ صاحب نے کمال کر دیا، عتیق الرحمان شاہ صاحب نے بھی بڑے خوبصورت گفتگو فرمائی کہ علی کی یہ فضیلت کہہ لیجئے، مقدر کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا، اول من اسلم علی جن۔ اور انہوں نے کہا نا کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ یہی لفظ میں صرف جملہ بدل کے، یعنی جملہ لفظ بدل کے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو یہ شعر اعلی حضرت نے دیا ہے، عقیدہ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے عطا فرمایا۔ اور کائنات میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کائنات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو لقب ہے، دعائیں ہیں، برکات ہیں، یہ صرف تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ تو ایک لقب وہ ہے یا دعا کہہ لیجئے، جو بھی یہ کلمات ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور کرم اللہ وجہہ صرف مرتضیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ جملہ بھی لکھا کہ علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی جب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں تھے، کبھی کوئی حالات، صورتحال، رسوم و رواج کی وجہ سے کبھی ایسا ہونے ہی لگتا، یہ امکان کی بات ہے کہ وہ کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگتی، تو علی پیٹ سے ہی اپنی ماں کو روک دیا کرتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ علی کی ماں تو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والی تھی، کوئی یہ نہ کہے۔ اب مجھے اتنا بتائیے، اب دنیا دار ہیں، باشعور ہیں، انسان کا حسب نسب جو ہوتا ہے وہ ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے ہوتا ہے؟ باپ سے ہوتا ہے۔ ماں کو تو گھر سے باہر کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، جو ماں کے لیے اتنا غیرت مند ہے وہ باپ کے لیے کتنا غیرت مند ہوگا۔ تو علی وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کرنے دیا، اپنی ماں کو بھی، خود بھی نہیں کیا۔ یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں۔ بدر کا آغاز وہ مولا علی نے کیا، احد کا عروج مولا علی نے، خیبر کا انجام مولا علی کے ہاتھوں سے، اور میں آج اس کا تذکرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے علی کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ علی وہ ہے جو اللہ کا محبوب بھی ہے، اللہ کا محب بھی ہے۔ علی وہ ہے جو رسول اللہ کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے۔ آقا نے کہا کل جھنڈا اسے دوں گا، یحب اللہ ورسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتا ہے۔ کون نہیں محبت کرتا ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے؟ ہر ایک تو کرتا ہوگا۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزر گئی، کل ہم اللہ کے محبوب ہونے کی سند پائیں۔ میرے رسول نے اسے ہی سند دینی تھی جس کی سند اللہ نے خدا عطا فرمائی تھی۔ اور پھر وہ پرندے کا واقعہ حدیث الطیر بھی آپ نے سنی ہوگی۔ بھنا ہوا پرندہ آقا کے سامنے تھا، پتہ نہیں خوشبو میں کتنی لذت تھی۔ آقا نے کہا آج وہ آ جائے جس کا گوشت میرا گوشت، جس کا خون میرا خون۔ اللہ نام لیتے تو شاید وہ باعث ہو جاتا، نام لیتے تو پھر وہ تعصب ہو جاتا۔ کہ اللہم اتنی بأحب خلقک الیک، کہ کائنات میں اپنی مخلوق میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اسے میری طرف بھیج۔ وہ آ کے کیا کرے؟ فَيَأْكُلُ مَعِيَ هَذَا الطَّيْرُ، وہ اس پرندے کو کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ ساری دنیا نے دیکھا، آنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ فَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ،
فَأَقَلَ مَعَهُ، اللہ کریم نے اپنے رسول کے ذریعے علی کو محبوبیت کی سند عطا فرما کر آقا کے قدموں میں بھیج دیا۔ اب مجھے خود بتائیے، جو اللہ کا محبوب ہے وہ بطور محبوب اگر ہمیں مل گیا ہے تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پھر اسے میں ھذا من فضل ربی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایک حدیث مبارکہ پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ولایت مولا علی کے حوالے سے جو آیت ابتدا میں پڑھی گئی، فہیم شاہ صاحب نے بالکل ابتدائیہ میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت پڑھی۔ اس آیت کا شان نزول ہے۔ آج میں آپ کو شان نزول عرض کرتا ہوں۔ صاحب تفسیر کبیر نے امام فخر الدین رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں۔ کون روایت کرتا ہے؟ کون روایت کرتا ہے؟ یار جس کا نوکر بھی ابو ذر ہو، ابو ذر، ذر والا، جس کا نوکر ذر والا ہو، لوگ اسے فقیر اور مسکین کہتے ہیں۔ جو ذر بانٹنے والا ہو، یہ میں نے شروع میں کہا جس کے صدقے میرا رب جنت میں بھی چاندی کے برتن تمہیں عطا فرمائے گا۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ یوم الظہر، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، فسال سائل فی المسجد، تو ایک سائل آیا اور اس نے مسجد میں آ کے لوگوں سے سوال کیا، کچھ طلب کیا، فلم یؤتہ احد شیئا، تو کسی نے کچھ عطا نہیں کیا۔ توجہ جب اللہ ہو تو پھر سائل کی طرف توجہ تو نہیں ہوتی۔ فلم یؤتہ احد شیئا، تو کسی نے کوئی چیز عطا نہ کی۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے دیکھا اس سائل نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا اللہم اشہد، مولا تو گواہ ہو جا، انی سالت فی مسجد رسولک، میں نے تیرے رسول کی مسجد میں مانگا ہے، فما آتانی احد شیئا، اور کسی نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے۔ یہ شکایت جب اس نے کی، جب یہ شکایت اس نے کی تو ابو ذر کہتے ہیں وعلی علیہ السلام کان راکعا، تو علی حالت رکوع میں تھے۔ یہ شکایت سنی فاوما الیہ بخنصرہ الیمنی، تو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا، وکان فیہا خاتم، اور اس میں ایک انگوٹھی تھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی، فاخذ الیہ السائل، تو سائل آپ کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر جب اس انگوٹھی کو اتارا، میرے آقا وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ منظر دیکھتے ہوئے وجد کی کیفیت میں ذرا اندازہ کیجئے، آقا نے سائل کو آتے دیکھا، مانگتے دیکھا، چاہتے تو آقا بھی عطا فرما دیتے، چاہتے تو ابو بکر بھی عطا فرما دیتے، چاہتے تو عمر بھی عطا فرما دیتے، یار چاہتے تو وہ بھی عطا فرما دیتا جو مکے میں بھی کھلایا کرتا تھا، مدینے میں بھی کھلایا کرتا تھا، عثمان عطا کر دیتے۔ لیکن آج شان علی کی واضح ہونی ہے۔ سائل آگے بڑھا، انگوٹھی اتاری، میرے آقا پہ وجد اتاری ہو گیا۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے مولا انا اخی موسیٰ سالہ کا ایک موقع تھا کہ جب ایک منزل کی طرف تو نے میرے بھائی موسیٰ کو روانہ کیا، روانہ ہوتے ہوئے جناب موسیٰ نے تیری بارگاہ میں کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، کہ جناب موسیٰ نے تیری بارگاہ میں کہا تھا بڑا مشکل امتحان ہے، تو تبلیغ کے لیے مجھے بھیج رہا ہے، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کے ذریعے میرے بازو کو طاقت والا بنا دے، اسے میرا گوشت میرا خون بنا دے، تاکہ جب ہم دونوں مل کر جائیں گے تبلیغ کا حق ادا ہو جائے گا۔ مولا موسیٰ نے کہا تھا تو نے آیت نازل کر دی فانزلتا قرآنا ناطقا، اور تو نے کہا تھا موسیٰ پریشان نہ ہو، سانا شدو عدودہ کا بھی اخی کا وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، جاؤ میں نے تیرے بازو ہارون کے ساتھ مضبوط کر دیے، ہارون تیرا وزیر ہو گیا، ہارون تیرا نائب ہو گیا، ہارون تیرا مسند نشین ہو گیا، جاؤ ہارون کے ساتھ جا کر تبلیغ کا کام کرو۔ آقا کہنے لگے
مولا کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے آج میں بھی تیری بارگاہ میں ایک دعا کروں۔ ابو سر کہتے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے، آقا نے ہاتھ اٹھائے، آمین کہنے والے ابو بکر ہیں، آمین کہنے والے عمر ہیں، آمین کہنے والے عثمان ہیں، آمین کہنے والے خود مولا مرتضیٰ ہے، حضرت ابو ذر ہیں۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علیًا اخی اشدد بہ ازری۔ مولا موسیٰ نے ہارون مانگا تھا، مصطفیٰ تجھ سے علی مانگتا۔ ابھی آقا نے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے، بس آخری جملہ آقا نے ہاتھ نہیں پھیرے تھے، راوی کہتے ہیں فواللہ ما اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ الکلمہ، ابھی آقا نے یہ کلمات بھی پورے نہیں کیے تھے، حتی نزل جبریل، یہاں تک کہ جبریل آ گئے، حتی نزل جبریل آ گئے اور آ کر عرض کیا، اے میرے آقا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آرزو کو قبول کر کے یہ آیت بھیجی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو حضرات گرامی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے، یہ مصطفیٰ کا فیصلہ بھی ہے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، وقت بالکل اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ میں قبلہ پیر صاحب حضرت پیر سے زاہد صدیق بخاری مد